اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دیں. یہ لفظ کل یہ جو شروع میں ہے تو یہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، یعنی جو اگلا حکم آ رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا اے حبیب بات میری ہے پر پہنچا تو دے، پیغام میرا ہے میرے بندوں کو بتا تو دے. بری طرح تو خود بتا، فرمایا بتانے کے لیے زبان کی ضرورت ہے اور میں تو زبان سے پاک ہوں. تو بری اے میرے حبیب زبان تیری ہوگی اس پہ کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی اس پہ پیغام میرا ہوگا. وہ کیا پیغام دینا ہے؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب اپنی امت کو بتائیں کہ اس پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. یہ علیہ کی شرح پھر آگے ہوگی، ابھی میں ترجمہ اس کا عرض کر رہا ہوں کہ لا اسألکم علیہ، اس پر کچھ تو تھا جو نبی نے دیا تھا امت کو اور اس پر اللہ فرما رہا ہے انہیں بتا دیں اس پر اجر کا سوال نہیں کرتا. وہ ہم دیکھیں گے آقا نے کیا عطا کیا تھا امت کو. فرمایا اس پر اجر کا سوال نہیں کرتا، لیکن آگے بات کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربہ، لیکن یہ کہ قرابت کی مودت، یعنی اجر رسالت کی نفی کر کے پھر آگے مودت مانگی گئی ہے. جب پہلے نفی کی ہے پھر اس بات ہے تو اجر رسالت مانگ تو لیا قرابت کی مودت کی شکل میں. تو اگر ہم اس بات کو باقی انبیاء کی زندگی میں دیکھیں تو جتنے بھی پیغمبر ہیں انہوں نے جب قوم کو دعوت دی، بات کی، پیغام پہنچایا، تو سورہ شعراء 19واں پارہ ہے قرآن کا، اس میں اس کی تفصیل ہے. 4-5 پیغمبروں کا اللہ نے یکے بعد دیگرے ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا کیا، صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا. یہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ ہر نبی کا ذکر کیا، انہوں نے آ کے قوم کو پیغام پہنچایا. تو ہر پیغمبر نے پیغام پہنچانے کے بعد قوم سے ایک بات کی ہے. وہ کیا کی؟ وہ کہتے تھے انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بن کے آیا ہوں. فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو. واطیعون، پیروی میری کرو. آگے کہتے تھے وما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو کچھ بھی تمہیں بتایا ہے وہ کہتے اس پر تم سے اجر کا سوال نہیں کرتے. ہر پیغمبر نے کہا امت سے کہ ہم تم سے اجر نہیں مانگتے. کیوں نہیں مانگتے؟ آگے ہے ان اجری الا علی رب العالمین، کہتے ہیں اجر تم سے کیا لینا ہے، جس کا کام کرتے ہیں اجر بھی وہی دے گا. اجر ہے پر اللہ کے پاس ہے. پیغمبر کہتے رہے ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے. اب نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، لوط علیہ السلام نے بھی یہی کہا، شعیب علیہ السلام نے. ہر پیغمبر نے دعوت پہنچانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم تم سے اس کا اجر مانگتے. ہر پیغمبر کہتا ہے اجر تم سے نہیں ہے، اجر اللہ سے ہے، اللہ سے مانگنا ہے وہی دے گا. ہر پیغمبر کہتا رہا اللہ سے. لیکن چلتے چلتے جب ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آپ کی باری آئی تو آپ کو اللہ نے فرمایا اے حبیب الا المودۃ فی القربہ، آپ قرابت کی مودت مانگیں. دیکھیں پچھلے انبیاء نے نہیں مانگی، ہر ایک نے کہا اجر اللہ سے. جب آقا کی باری آئی تو اللہ نے انداز بدل دیا، فرمایا کہ اے حبیب نوح علیہ السلام نے نہیں مانگا، آدم علیہ السلام نے نہیں مانگی قرابت کی مودت، صالح علیہ السلام نے بھی نہیں مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں مانگی، یحییٰ زکریا نے بھی نہیں مانگی. اے حبیب یعقوب علیہ السلام کا بھی لخت جگر تھا، یوسف، انہوں نے بھی اپنے لخت جگر کی مودت نہیں مانگی. باقی انبیاء کی بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، داماد بھی تھے، نواسے بھی تھے. کسی پیغمبر نے اپنے بیٹے کی، بیٹیوں کی، نواسوں کی مودت امت سے نہیں مانگی. اے حبیب اور انہوں نے نہیں مانگی پر آپ مانگے. تو جب اللہ نے حکم دیا اے حبیب آپ مانگے، میرے آقا کے دل میں خیال تو آیا ہوگا بری تعالیٰ کسی نے نہیں مانگی، مثال ہی نہیں ملتی، میں کیسے مانگوں؟ اگر دیکھیں جو پچھلے انبیاء تھے وہ درجے میں چھوٹے تھے، آقا درجے میں بڑے. جو درجے میں چھوٹے تھے انہوں نے مودت نہیں مانگی اپنے گھر والوں کی، جو درجے میں بڑے ہیں میرے آپ انہوں نے مانگ لی. آقا نے بھی سوچا ہوگا بری تعالیٰ باقیوں نے نہیں مانگی تو میں کیسے مانگوں؟
اللہ نے فرمایا ہوگا میرے حبیب مجھے پتا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نے نہیں مانگی. کیوں نہیں مانگی اے حبیب؟ پر آپ مانگے. بولا کیوں مانگوں؟ فرمایا اے حبیب اگر وہ تیرے جیسے تھے تو پھر تو بھی مت مانگ. جب وہ نبی تیرے جیسے نہیں تھے تیری قرابت سی ہے، جب نہ ان کی قرابت تیری قرابت جیسی نہ وہ نبی تیرے جیسے. ٹھیک ہے انہوں نے نہیں مانگا، آپ مانگے. اچھا آقا نے مانگا، قرابت کی مودت مانگی ہے امت سے، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اب اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. یہ جو قرابت کی مودت مانگی ہے اس کا بھی اللہ نے جواب دیا. جو قرابت سے مودت کرے گا، مصطفیٰ کی جو اہل بیت سے مودت کرے گا، تو مودت کرنے سے فائدہ کس کو ہونا ہے؟ اللہ کو ہوگا یا اللہ کے رسول کو ہوگا؟ اب یہ سورہ سبا ہے، اس کی آیت کا نمبر 47 ہے. اس میں اللہ نے اس سوال کا جواب دیا. دیکھیں اللہ فرماتا ہے اے حبیب اپنی قوم کو بتائیں، یہ جو ان سے ہم نے مودت کا سوال کیا ہے نا، قرابت سے مودت کا، انہیں بتائیں اے حبیب قل فرما دیں ان کو ما سألتکم من اجر، جو ہم نے ان سے اجر کا سوال کیا ہے، جو قرابت کی مودت جو ہم نے ان سے مانگی ہے، تو میں کیوں مانگی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے فَهُوَ لَكُمْ، قرابت کی مودت کا فائدہ نہ اللہ کو ہے نہ اللہ کے رسول کو ہے. یا محبت کریں گے مصطفیٰ کی اہل بیت سے تو فائدہ انہی کو ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں مانگی ہے. اب یہ اللہ نے جہاں جواب دیا، یہ سورہ سبا ہے. یہاں اللہ فرماتا ہے اے حبیب، یہ آیت نمبر 47 ہے، قل ما سألتکم من اجر، اے حبیب انہیں بتائے جو ہم نے ان سے اجر مانگا ہے رسالت کا، قرابت کی مودت کی شکل میں، فَهُوَ لَكُمْ، اس کا فائدہ نہ اللہ کو ہے نہ مصطفیٰ کو ہے، یہ فائدہ انہی کو ہے جو قرابت سے مودت کریں گے. انہی کو فائدہ. وہ کیا فائدہ ہوگا وہ آگے میں عرض کرتا ہوں. رہ گیا مصطفیٰ کا اجر، آقا نے بھی عرض کیا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر بھی اللہ کے پاس ہے. اجر سب کا اللہ کے پاس ہے. یہ جو قرابت کی مودت مانگی ہے یہ فائدہ انہی کو ہے جو کریں گے. اب وہ جو کریں گے اس کا میں آگے بتاتا ہوں ان کو فائدہ کیا ہونا ہے. لیکن پہلے یہ سن لیں یہ جو قرابت کی مودت ہے تو یہ قرابت دار ہیں کون؟ کیونکہ پتہ ہوگا تو ان سے مودت کریں گے نا. پتہ ہی نہیں کہ کرنے کس سے ہے تو پھر کیسے کریں گے؟ تو آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک، پھر اس کے جو محدثین نے اس کو پھر آگے بیان کیا وہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے اس کو فضائل الصحابہ میں بیان کیا. حدیث کا نمبر ہے 1141. پھر اس حدیث پاک کو ابن ابی حاتم نے تفسیر القرآن العظیم میں بیان کیا. پھر اس حدیث کو ابن جریر طبری نے جامع البیان فی تفسیر القرآن میں بیان کیا. یہ جو قرابت دار کون ہے اسے امام بغوی نے معالم التنزیل میں، امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں، امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں، امام نصفی نے مدارک التنزیل میں، پھر امام زمخشری نے کشاف میں، ابو حیان اندلسی نے بحر المحیط میں، امام محمود آلوسی نے اسے روح البیان میں بیان کیا. یہ کثرت کے ساتھ مفسرین نے اس کو لیا ہے، محدثین نے بھی لیا ہے. اب کون ہے یہ قرابت دار جن سے مودت کرنی ہے؟ بعد نے اس کے 4 اقوال بیان کیے، لیکن جو ارجح قول ہے وہ یہ ہے جس کے حوالے میں نے آپ کو بتائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال لما نزلت هذه الآیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو قالوا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا من قرابتوں کا، حضور یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ ذرا نام تو بتائیں تاکہ ہم ان سے مودت کریں. کون ہے یہ؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، آقا جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی ہے، ان کے نام بتائیں. یہ صحابہ کہتے ہیں ہم پہ مودت واجب کی، صحابہ کہہ رہے ہیں واجب کی گئی ہے. میں اس سے اگلی بات کروں گا وہ تھوڑا سا آگے چل کے. واجب فرض، یہ کہتے ہیں فرض کی گئی، واجب کی گئی، وہ کون ہے؟ تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں قالا، وہ جن سے تم نے مودت کرنی ہے نا وہ کون ہے؟ فرمایا علی، ایک ان میں علی ہے، وہ فاطمہ، دوسری میری بیٹی فاطمہ ہے، وابناہما، پھر ان کے دونوں کے 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین. یہ وہ ہیں قرابت دار میرے جن پر تم نے
مودت کیا کرنی ہے؟ مودت کرنی ہے. اب یہ نام بتا دیے میرے آقا نے, اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی کہ قرابت دار کون ہے جن سے ہم نے مودت کرنی ہے. اب یہ سن لیں پہلے مودت ہے کیا, یہ بتا دیا نا کن سے کرنی ہے. اب سنیں کرنا کیا ہے. اب بعض دوست کہہ دیتے ہیں کہ قرابت سے محبت. اب اگر محبت ہی ہوتا تو اللہ بھی محبت کا لفظ استعمال کرتا, چونکہ محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے, قرآن مجید میں بار بار آیا ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. 2 دفعہ لفظ محبت آیا ہے. اب اللہ فرماتا ہے اگر کرنی ہوتی محبت تو اللہ بھی فرما دیتا الا المحبۃ فی القربى, قرابت سے محبت کرو. لیکن اللہ نے لفظ محبت لگایا ہی نہیں, قرابت کے لیے اور مصطفیٰ کے گھرانے کے لیے لفظ مودت لگایا ہے. اب پتہ چلا محبت ہوتا تو عام فام تھا, سب کو پتا ہے محبت کا. یہ لفظ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے, آپ ہر روز استعمال کرتے ہیں, سنتے ہیں. تو اگر ہوتی محبت تو مطلب کیا ہوتا. آپ دیکھیں بیوی بچوں سے بھی محبت ہے, ماں باپ سے بھی ہے, گھر سے بھی محبت ہوتی ہے, کاروبار سے بھی ہوتی ہے, رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے, بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے, ملک سے بھی محبت ہوتی ہے, قائد اور مرشد سے بھی محبت ہوتی ہے, پیر سے بھی محبت ہوتی ہے, استاد سے بھی محبت ہوتی ہے, شیخ سے بھی محبت ہوتی ہے. محبت ہر ایک سے ہوتی ہے, اس لیے تقسیم ہوتی رہتی ہے. کیونکہ محبت ہے باپ سے بھی ہے, ماں سے بھی ہے, بیوی سے بھی ہے, بچوں سے بھی ہے, بہن بھائیوں سے بھی ہے. یہ تقسیم در تقسیم ہوتی رہتی ہے. لیکن جو مودت ہے نا وہ تقسیم نہیں ہوتی, یہ تقسیم نہیں ہوتی. یعنی محبت جو ہے آپ کی تقسیم کیسے, بیٹے سے ہے, بیٹی سے بھی ہے, بیوی سے بھی ہے, ماں سے بھی ہے, باپ سے بھی ہے, بھائی سے بھی ہے, بہن سے بھی ہے, رشتہ داروں سے بھی ہے. تو جتنی محبت بیٹے سے ہے اتنی شاید بیٹی سے نہ ہو, جتنی محبت باپ سے ہے اتنی چچا سے شاید نہ ہو, جتنی محبت آپ کو اپنے کزن سے ہے اتنی محبت جو آپ کو ماما سے ہے, مامو جان سے اتنی. اب محبت کسی سے کتنی, کسی سے کتنی, لیکن جن سے مودت کرنی ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں رکھا, ایک سے اتنی ہو دوسرے سے اتنی ہو. الا المودۃ فی القربى, جتنے بھی ہیں قرابت دار سب سے ایک جیسی کرنی ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کا ذکر زیادہ, امام حسن علیہ السلام کا ذکر کم. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, مودت ان سے بھی ہے, مودت ان سے بھی ہے, سب سے مودت ہے. سجدہ کائنات سے بھی مودت, مولا کائنات سے بھی مودت, حسن مجتبی ہو, امام حسین مرتضی, ان چاروں سے, اور آقا جو گھر کے سردار ہیں آقا سے سب سے مودت. اب آئیے, تو محبت تقسیم ہوتی ہے لیکن مودت تقسیم نہیں ہوتی, پہلا فرق. اب دوسرا کیا ہے کہ جن سے محبت ہو اگر وہ بچھڑ جائے نا تو بندہ روتا ہے, چیختا ہے, روٹی چھوڑ دیتا ہے 1-2 دن, لیکن مرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بندے کو موت نہیں آتی. کسی کا بھائی چلا گیا دنیا سے, بندہ غمگین ہوتا ہے, روتا ہے, 1-8 دن روٹی چھوڑ دیتا ہے یا کم کھاتا ہے, 4-5 دن کے بعد آہستہ آہستہ روٹین میں آنے لگتا ہے, لیکن وہ خود مرتا. آپ کبھی ایسا سنا کہ کسی کا بھائی فوت ہوا ہو تو اس کے غم میں فوت ہو گیا؟ شاید کوئی 1-8 واقعہ ہو, لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. بیٹا چلا جائے, باپ چلا جائے, ماں چلی گئی, محبت تھی, بیوی چلی گئی, محبت تھی, محبوب بچھڑا, خود نہیں مرا لیکن پریشان ہوا, غمگین ہوا. تو جن سے محبت ہو اگر وہ بچھڑے تو بندہ غمگین ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, لیکن مرتا نہیں. اور جن سے مودت ہو اگر وہ بچھڑ جائے تو بندہ بچتا ہی نہیں. اگر مودت ہو ادھر وہ بچھڑ گئے, روٹھ گئے, منہ موڑ لیا, جدا ہو گئے, تو پھر بندہ پھر بچتا ہی نہیں. اس پہ امام فخر الدین رازی نے باقی مفسرین نے ایک مثال دی ہے تاکہ یہ چھوٹے سے لے کے بڑوں تک, بزرگوں تک سارے سمجھ جائیں کہ کرنی ہے مودت. یہ مودت شے کیا ہے, جب پتہ نہیں ہوگا تو کریں گے کیسے. دیکھیں انہوں نے مثال دی, وہ کہتے ہیں کچھ جانور ہیں جو پانی میں رہتے ہیں. کچھوا پانی میں رہتا ہے, مگرمچھ پانی میں رہتا ہے, مینڈک پانی میں رہتا ہے, مچھلی پانی میں رہتی ہے. تو آپ نے کیا کیا, ایک دن مینڈک دیکھا پانی میں, اسے نکالا, باہر رکھا. جب باہر رکھا وہ ادھر بھی دوڑ پڑا. آپ نے کچھوا نکالا پانی سے, اسے باہر رکھا, وہ ادھر بھی دوڑ پڑا. مگرمچھ نکالا, خشکی پہ رکھا, ادھر بھی چلنے لگا. آپ نے کہا مچھلی نکالوں, وہ بھی انہیں کے اندر ساتھ تھی. مچھلی کو نکالا, خشکی پہ رکھا. آپ نے کہا یہ بھی دوڑے گی. دوڑنا کیا, وہ تڑپنے لگ گئی.
وہ مرنے لگ گئی. تو اپنی مچھلی سے پوچھا کہ تو بھی اسی پانی میں رہتی تھی؟ مگر مچھلی وہیں تھا، کچھوا بھی وہیں تھا، مینڈک بھی وہیں تھا. ان کو نکالا ہے تو وہ تو یہاں بھی چل پڑے، تجھے نکالا تو تو مرنے لگ گئی. مچھلی نے مودت کا معنی سمجھا دیا. اس نے کہا بات یہ ہے مینڈک کو، مگرمچھ کو، کچھوے کو پانی سے محبت ہے، مجھے پانی سے مودت ہے. وہ بچھڑے تو تھوڑے پریشان ہوتے ہیں پانی سے بچھڑے، میں بچھڑوں تو میں میری جان نکل جائے. جن سے مودت ہو وہ بچھڑے تو پھر بندہ وہ شاید بچتی نہیں. یہ معنی ہے مودت کا. دو فرق بتا دیے، ایک تیسرا بھی سن لیں. یہ بھی اہل اللہ نے لکھا ہے، کہتے جن سے محبت ہو ان سے گلے ملتے ہیں. جن سے محبت ہو ان سے، بھائی ہے، کزن ہے، باپ ہے، ماں ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے بیٹے کو، محبت ہے. جن سے محبت ہو ان سے گلے ملتے ہیں، اور جن سے مودت ہو ان کے قدموں میں گرتے ہیں. یہ لفظ بتا رہا ہے الا المودۃ فی القربى، یہ فی بتا رہا ہے ان کی محبت میں مر مٹ جاؤ اور ان کے قدموں میں پڑے رہو، ان کی غلامی میں پڑے رہو، ان کی برابری مت کرو، تان و تشریح مت کرو، ان پہ تنقید مت کرو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تم نے غلامی میں رہنا ہے. یہ ہے معنی مودت کا. اب مودت کا معنی بھی سمجھ گئے، قرابت دار کون ہے یہ بھی سمجھ گئے. اب آئے رہ گیا آیت کا اگلا حصہ، تاکہ معنی مکمل ہو جائے، مفہوم، پھر ہم اس کے مضمون کی طرف آئیں گے. اب بعض دوست کیا کرتے ہیں، اس آیت کو الا المودۃ فی القربى اس سے آگے نہیں پڑھتے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بس اگلا حصہ نہیں پڑھا جاتا. حالانکہ اگلے حصے کا اس پچھلے حصے سے بڑا گہرا تعلق ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے، اس آیت کو آگے پڑھیں اگر، فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً. ایک بات اور سن لیں، یہ جو قرابت کی مودت ہے نا، یہ میں نے شروع میں کہا نا کہ صحابہ نے عرض کیا آقا کون ہے جن کی مودت ہم پہ واجب کی گئی ہے. واجب تو واجب اور فرض، اس سے پتہ چلتا ہے اہل بیت کی محبت ہم پہ فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ ہم پہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے ان پہ حج کرنا فرض ہے. اسی طرح اہل بیت کی مودت بھی فرض ہے. اور امام شافعی نے باقاعدہ وہ شعر لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں اہل بیت کو ذکر کر کے، یا اہل بیت رسول اللہ، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے رسول اللہ کے گھر والوں جو تمہاری محبت ہے، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا ہے. امام شافعی فرما رہے آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں، اس آیت کے تناظر میں فرماتے الا المودۃ فی القربى، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا ہے. پھر اگلا شعر مکمل کر دوں، کہتے کفاکم من عظیم القدر انکم، کہتے ہیں تمہارے عظیم مرتبے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو تم پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. نماز میں نہ پڑھو درود، دیکھو پھر نماز ہوتی ہے. کہ تمہاری عظیم المرتبت ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے تمہارا ذکر ہر نماز میں رکھا ہے، ہر نماز میں. اب ایک دفعہ ایک محفل ہو رہی تھی، تو محفل میلاد تھی، تو اس میں بات کرتے کرتے نا مولا حسین کا ذکر چڑھ پڑا. آقا کا ذکر ہو رہا تھا تو گھر والوں کا ذکر چڑھ پڑا. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ محفل میلاد کی ہے اور آپ حسین کا ذکر شروع کیے بیٹھے ہیں، تو میلاد کا ذکر کریں. میں نے کہا بھی اب عشاء کے بعد تھا جیسے آج کا پروگرام ہے. میں نے کہا داڑھی وضع قطع بڑی اچھی تھی، دیندار لگ رہا تھا. میں نے کہا آپ کی وضع قطع تو بہت شاندار ہے، یقیناً آپ نے عشاء کی نماز تو پڑھی ہوگی. جی ابھی پڑھ کے آیا ہوں. لیکن نماز میں آپ نے درود بھی پڑھا ہوگا. جی پڑھا ہے، لیکن نماز کس کی ہے؟ کہتے اللہ کی. میں نے کہا درود میں جب پڑھا تھا اللہم صلی علی محمد، آگے کیا پڑھا تھا؟ والا آل محمد. میں نے کہا تیری نماز میں تو حسین آ گیا، تیری نماز میں تو حسین آ گیا ہے، تو ہمارے میلاد میں آ گئے تو پھر کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس کے بعد سمجھ آ گئی. تو ایسے بھی ذہنوں میں بات آ جاتی ہے. تو آپ نے یہ فرمایا نا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ،
اے اہل بیت جو تم پہ درود نہیں پڑھتا نا اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ قرآن سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ اچھا میں ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، دیکھیں فرض بنتا کیسے ہے؟ نماز فرض ہے نا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو تو فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ فرض ہے، کیسے ہوگی؟ فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو تو فرض ہو گئی۔ روزہ فرض ہے، کیسے ہوا؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے تو فرض ہو گئے۔ حج فرض ہو گیا، تو فرض کیسے ہوتا ہے؟ وہ حکم دیتا ہے بس کرنے لگ جاؤ۔ لیکن یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا اسالکم علیہ، یہاں پہ سوال ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ سوال، سوال کریں یہ طلب ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں اللہ نے فرض نہیں، اہل بیت کی محبت کو فرض نہیں کیا بلکہ اللہ نے طلب کیا۔ یہ خاص فرق ہے، اہل بیت کی محبت فرض نہیں ہے بھائی، اہل بیت کی محبت طلب ہے۔ اچھا آپ کہیں گے فرض اور طلب میں کیا خاص فرق ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا، میں نے اگر نئی بات چھیڑی ہے آپ کہیں گے یہ کون سی نئی بات ہے؟ فرض ہو یا طلب ہو، بات تو ایک ہی ہے، اب ایک ہی ہوتی۔ تو اللہ نماز فرض کی نا، اللہ نے یوں تو نہیں فرمایا میں سوال کرتا ہوں کہ نماز پڑھو، میں سوال کرتا ہوں زکات دو، میں سوال کرتا ہوں حج کرو، سوال کرتا ہوں روزے رکھو، یہ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کوئی سوال نہیں ہے، اس نے حکم دیا پڑھو، حکم دیا روزے رکھو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ پڑھ لو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ بھی تمہیں ہوگا، کیونکہ میری طلب نہیں ہے نماز، اس کی ضرورت طلب ضرورت ہوتی ہے، پر نماز پڑھو تمہاری ضرورت ہے، میری نہیں۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز پڑھو یہ فرض ہے، تمہاری ضرورت ہے، میری۔ سارے پڑھنے لگ جاؤ میری شان بڑھتی نہیں ہے، اور کوئی بھی سجدہ نہ کرے میری شان گھٹتی نہیں ہے، چونکہ نماز میری ضرورت نہیں ہے، حج میری ضرورت نہیں ہے، میری طلب نہیں ہے۔ روزے رکھو ٹھیک ہے، نہیں رکھو گے میں تب بھی رب ہوں، میری نہ روزہ طلب ہے، نہ حج میری طلب ہے، نہ زکات میری طلب ہے، نہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ دو گے تمہیں فائدہ ہے، نہیں دو گے گناہ بھی تم کو ہے۔ تو فرمایا نماز تمہاری ضرورت، حج تمہاری ضرورت، زکات تمہاری ضرورت، روزہ تمہاری ضرورت، قرابت کی مودت میری ضرورت۔ یہ طلب ہے، سوال ہے۔ اب یہ ایک فرق سمجھ گئے، اب اگلی فرق کی طرف چلتے ہیں۔ فرض اور طلب میں اگلا فرق دیکھیں، نماز فرض ہے، اگر کوئی بندہ صبح لیل میں جنگ میں نماز نہیں پڑھتا کسی وجہ سے، بس جمعے کو جمعے آتا ہے اور آتا بھی پہلی صف میں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، جمعے کے جمعے آتا ہے، تقریر بھی سنتا ہے، پہلی صف میں بیٹھتا ہے، پورا ہفتہ نظر نہیں آتا مسجد میں، تو امام صاحب اسے غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا ہفتہ نظر نہیں آتا، جمعے پہ آ کے آگے بیٹھتا ہے، کیا امام صاحب کو اختیار ہے کہ اسے نکال دے بھی تو دین سے خارج ہے، تو باقی نمازیں تو پڑھتا نہیں ہے؟ کوئی نکال سکتا ہے؟ تو کہہ سکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا پورا ہفتہ، جمعے کے جمعے آتا ہے تو دین سے خارج؟ بد نماز فرض ہے، فرض وہ ہوتا ہے پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ ہے، پر رہتے دین کے اندر ہیں، دین کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اب سمجھے بات، روزہ فرض ہے، گرمیاں ہیں، کسی نے کہا میں نے نہیں رکھنے، نہ رکھنے سے وہ گناہگار ہوگا پر دین سے خارج نہیں ہوگا، جو رکھیں گے ثواب ملے گا، جو نہیں رکھیں گے گناہگار ہوں گے۔ جن کے پاس مال ہے حج پہ نہیں جاتا گناہگار ہوگا پر دین کے اندر رہے گا، زکات نہیں دیتا صاحب نصاب ہے گناہگار ہوگا پر دین کے اندر رہے گا۔ تو فرض وہ ہوتا ہے ادا کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہگار ہے۔ اگر اہل بیت کی مودت بھی فرض ہوتی تو مودت کرنے والوں کو ثواب ملتا، اور نہ کرنے والے صرف گناہگار ہوتے، اور رب کو یہ گوارا ہی نہیں تھا، رب کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ صرف مودت نہ کرے صرف گناہگار ہو۔ رب فرماتا ہے نہیں، میں نماز کو، روزے کو، حج کو، زکات کو فرض کروں گا اور محبت اہل بیت کو طلب کروں گا، تاکہ کوئی نماز روزے سے منہ موڑے تو دین کے اندر رہے، جو اہل بیت سے منہ موڑے وہ دین سے نکل جائے۔ جو نماز روزے سے منہ موڑے
गुनाहगार होगा पर दीन के अंदर होगा, और जो अहले बैत से मुंह मोड़ेगा वो मत समझे दीन में हूं, रब कहते हैं वो दीन से खारिज हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान हुसैन। अब मवद्दत की समझ आई है, फर्ज और तलब में फर्क समझ आ गया, समझ आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कभी आयत का अगला हिस्सा रहता है ना, ये अहले बैत की मवद्दत अल्लाह की तलब है, उसने मांगी है। क्यों कि अगर आयत जहां से शुरू होती ना, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, तो सवाल मुस्तफ़ा का होता, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मुस्तफ़ा सवाल नहीं करेंगे, सवाल मेरा होगा, लफ्ज़ कुल लगाया। ये सवाल मुस्तफ़ा का नहीं, सवाल खुदा का है, अल्लाह की तलब है। अच्छा बारी ताला तेरी तलब है, ठीक है पूरी करते हैं, मवद्दत करेंगे, तो जो तलब करता है वो बदले में कुछ देता भी तो है ना, बदले में कुछ दे। मेरे ख्याल मैं अलामा साहब से कुछ मांगूं और ये दे दें, वक्त आया इनको किसी शय की जरूरत तो ये मांगे, मुझे भी कुछ ना कुछ तो मदद करनी पड़ेगी, एक दुनिया का उसूल है ना। अगर आपसे कोई बंदा कुछ मांगे तो आप दे दें, उसकी तलब पूरी कर दें, तो बदले में कभी आपको जरूरत पड़े तो कुछ ना कुछ आप भी उम्मीद रखेंगे कि इधर से मिलेगा। तो अल्लाह ने किया तलब, तो बड़ी तरह तलब कर रहा है, फरमाया हाँ, बोला ठीक है हम देंगे मवद्दत कराबत की, तो बदले में क्या देगा? तो फरमाता है तुम एक शय दोगे ना तो बदले में मैं दो दूंगा। बदले में कितनी चीजें? दुनिया का उसूल क्या है? हसु बलेल का, झंग का, एक बंदा जितनी भलाई करे ना हम बदले में उतनी करते हैं, उससे आगे नहीं जाते, उतनी कर देते हैं। ये दुनिया का एक उसूल है। शादियां होती है ना तो वहां पे पैसे लिखवाते हैं, तो कापी पास रखी होती है, जब उधर किसी की शादी हो उनमें से जो आए थे कहते कापी ला उधर देखो ये कितने दे गया था। कभी ऐसे हुआ है कि नहीं होना ही था? साढ़े 5 साल रिश्ता हो गए में जो कापी रखी होती है उस पर लिखते हैं कौन कितने दे गया, ताकि जब देने की बारी आएगी ना तो देख की जब इतने जितने हंसी चलो मैं भी इतने देना। ये औरतों ने लिखा नहीं होता, औरतों को वैसे याद होता है, उनके हाफिज़ा सवाल से बड़ा तेज है। ये आपने लिखा होता है, जितने दिए बदले में उतना। रब कहता है ये तो बंदों का उसूल है, मैं तो रब हूं, तुम एक शय दो मैं भी एक दूं, तो बंदे में रब में फर्क क्या रहा? बोला तू क्या देखा, तुम एक दो मैं दो चीजें दूंगा। अच्छा कौन सी दो चीजें? अब जाग के सुनिए, वैसे भी आप जाग रहे हैं, तो क्या दो चीजें हैं? अल्लाह फरमाता है वमन यक्तरिफ हसनतन, जो बंदा ये नेकी करेगा, कौन सी नेकी? जो पीछे जिक्र हुई है। और इस नेकी के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं, और इमाम सुयूती ने इसको आगे बयान किया कि अन इब्ने अब्बास ने फी कौलिही वमन यक्तरिफ हसनतन, जो बंदा ये नेकी करेगा, ये नेकी से मुराद क्या है? वो कहते हैं काला अल मवद्दतु li आले मुहम्मदिन, इस नेकी से मुराद आले मुस्तफा की मवद्दत है, आले मोहम्मद की मवद्दत है। वो कौन है? जो पीछे जिक्र हुई है, अली शेर खुदा सज्जदा कायनात हसनैन करीमैन। यक्तरिफ हसनतन, अल्लाह फरमाता है जो ये नेकी करेगा, जो कराबत की मवद्दत देगा, जो मेरी तलब को पूरा करेगा, तो बोला तू क्या करेगा? नज़िद लहू फीहा हुस्ना, तो मैं उसकी नेकी को बढ़ा दूंगा, उसकी नेकी में इजाफा कर दूंगा। मतलब कराबत से मवद्दत की, बाद में अब मवद्दत है कराबत के दिल में, उसके बाद आपने सुभान अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह का, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्लाह फरमाता है मैं उसको एक को बढ़ा देता हूँ, ज्यादा कर देता हूँ। सजदा एक किया वो 1000 कर देता है, कुरान का एक पारा पढ़ा वो कई गुना आगे बढ़ा देता है सवाब। क्यों? कितना बढ़ाता है? नज़िद लहू, हम बढ़ाते हैं। बोला कितना बढ़ाता है? जितनी मेरी मर्जी, जितनी मेरी ताकत, कितना अजर देता है, जितना जी चाहता है दे देता हूं। अच्छा ये तो अल्लाह अजर बढ़ाता है। बोला और देता क्या है? तो दो चीजें और हैं जो आगे देता है कराबत से मदद करने पे, एक तो नेकी को बढ़ाता है, तो दो चीजें और देता है। वो क्या है? फरमाया इन्नल्लाह गफूरुन, पहली शय तो ये है
جو میرے مصطفیٰ کے گھر والوں سے مودت کرتا جائے گا میں رب اس کے گناہ بخشتا جاؤں گا۔ اب ایسا کبھی نہیں ہوتا پیچھے ذکر کسی اور شے کا ہو، آیت ختم کسی اور معاملے پہ ہو، جو پیچھے بات ہو رہی ہو آیت اسی حوالے سے ختم ہوتی ہے۔ خواتین آیت ایک بہت بڑا علم ہے۔ اب اس میں دو چیزیں اللہ دے رہا ہے، ان اللہ غفور، کہ پہلی شے یہ دوں گا کہ مصطفیٰ کے گھر والوں سے مودت کرے گا میں رب اس کے گناہ بخش دوں گا۔ مولا کتنے؟ فرمایا جتنے بھی ہوں۔ 100 سال کے گناہ میں 100 سال کے بخش دوں گا، 80 سال کے سارے بخش دوں گا۔ اب اللہ گناہ بخش دے سارے عمر بھر کے، اس پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کہ اس نے بخش دیا؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ مقام بڑا عجیب ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، فرمایا بخشوں گا بھی میں، اور میرے بندو شکریہ تم نے نہیں ادا کرنا، تمہارا شکریہ بھی رب ادا کرے گا۔ دو چیزیں اللہ دے رہا ہے، گناہ بخش دیے، گناہ بخشنے کے بعد چاہیے تو ہمیں تھا، ہم کہتے مولا تیرا شکریہ تو نے بخش دیا، تو کہتے بندو تمہیں کیا پتا یہ قرابت دار کون ہے، کیسے ہے، مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، تمہیں نہیں پتا تم نے کن سے مودت کی ہے۔ بندو شکریہ تم نے نہیں، میں رب شکریہ ادا کروں گا، بخشنے کا اعلان بھی میں کرتا ہوں، تم سب کا شکریہ بھی میں ادا کرتا ہوں۔ اب ذرا رات کو سوچئے گا یہ اہل بیت کیسے ہوں گے جن سے مودت کرنے پہ شکریہ رب ادا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے مصطفیٰ سے مودت کرنے والے تیرا شکریہ، اے علی سے مودت کرنے والے تیرا بھی شکریہ، اے فاطمہ سے مودت کرنے والے تیرا بھی شکریہ، اے حسن سے مودت کرنے والے تیرا بھی شکریہ، اے حسین سے مودت کرنے والے جا تیرا بھی شکریہ۔ تو یہ آیت کا معنی مکمل ہوا، ترجمہ معنی مفہوم۔ اب ہم آیت کے مضمون کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو مضمون چونکہ بہت وسیع ہے، اس آیت کے بہت سارے پہلو ہیں، تو میں جتنا وقت ہے اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں جو بتانا چاہتے ہوں۔ تو جو مصطفیٰ کی اہل بیت سے مودت کرتے ہیں نا، تو مودت کرنے والوں کو ایک تو میں نے عادل بتا دی نا، اللہ ان کو بخش دیتا ہے، پھر شکریہ بھی ادا کر دے، تو قرآن سے ہو گیا۔ اب تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا اب دیکھیں کہ جو قرابت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اب آقا نے اپنی قرابت کے بارے میں نا اپنے وصال سے پہلے، اپنے وصال مبارک سے پہلے 18 ذی الحج تھا، غدیر خم کا مقام تھا، میرے آقا پہلا اور آخری حج کر کے تشریف لا رہے۔ 18 ذی الحج کو جب وہاں پہنچے غدیر خم کے مقام پہ، آقا نے سارے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کر کے میرے آقا نے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی اپنی اہل بیت کے بارے میں، کیونکہ 18 ذی الحج آقا مدینے پہنچے تو ذی الحج کا آخری عشرہ چل رہا تھا، پھر آگے آیا محرم، وہ گزرا، سفر گزرا، تو ربیع الاول آیا تو آقا کا وصال ہو گیا۔ یعنی آخری یہ مہینے تھے میرے آقا کی حیات ظاہری کے، جب آقا نے یہ بات کی ہے۔ جب کوئی جانے لگتا ہے ظاہراً تو کچھ نہ کچھ نصیحت اور وصیت، یہ اللہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو وصیت کی۔ یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی معجم الکبیر میں حدیث کا نمبر ہے 3971۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، بہت لمبی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اس میں آقا کا جو مضمون ہے وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے جن سے مودت اللہ حکم دے رہا ہے ان کے بارے میں آقا کیا فرما کے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، آقا فرماتے ہیں بس یہ دیکھو کہ تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو۔ اس کا ایک اور معنی محدثین نے یہ لیا ہے کہ انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، دیکھنا یہ چاہتا ہوں میرے بات ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، ثقلین کے ساتھ کیا کرتے ہو، اور ثقلین میں مجھے کیسے تلاش کرتے ہو۔ تو یہ ثقلین کون ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا فنادى مناد، ایک کھڑا ہوا اس نے عرض کیا آقا وما الثقلان، وہ ثقلین کون ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، طرف بیاد اللہ و طرف بیدیکم، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں۔ فرمایا فاستمسکوا
बिही ला तदिल्लू, इसको थामे रखो मजबूती से, कभी गुमराह नहीं होगे। दूसरी चीज क्या है सकलैन में? आका फरमाते हैं कि वल आखरो इतरती, दूसरी मेरी अहले बैत है, दूसरी मेरी इतरत है। अब दो चीजें हैं जो आका फरमा रहे हैं। दूसरी हदीस मुस्लिम में आती है, इन्नी कद तरक्तु फीकुम सकलैन, अपने पीछे में तरके ने सकलैन छोड़ के जा रहा हूं। दो चीजें छोड़, बताने का मकसद ये था मैं जा रहा हूं, तुम्हें बद गली में छोड़ के नहीं जा रहा, अपने पीछे सकलैन तुम्हें दे के जा रहा हूं। जब तक सकलैन तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई बंदा गुमराह नहीं कर सकता। अब सकलैन में एक कुरान है, दूसरी आका की अहले बैत है। तो अब ये आका ने कुरान का जो साथी है वो अहले बैत को बनाया, और अहले बैत के साथी आका ने कुरान। अब ये साथी हैं कुरान और अहले बैत। अब साथी क्यों है? क्योंकि साथी वही बनते हैं जिनका मिजाज मिलता है। अब आज देख लो, किसी की दोस्ती किसी के साथ, किसी की किसी के साथ। दोस्ती कैसे होती है? जब मिजाज मिल जाता है। मिजाज ना मिले साथ छूट जाता है, जुदाई हो जाती है, तलाकें हो जाती हैं। जुदाई आती है जब मिजाज में मिलते हैं। दो दोस्त हैं, उनका मिजाज एक जैसा है, साल बाद हो सकता है किसी बात पे नाराज हो जाए, जुदा हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। अब देख ले अपने माशरे में, साल पहले दो दोस्त थे, अब वो दूरी होगी, रास्ते जुदा हो गए। जब तक मिजाज एक था, ठीक थे, मिजाज बदले तो जुदाई हो गई। तो कोई सोच सकता है कुरान और अहले बैत इकट्ठे हैं, साथी हैं, हो सकता है 5 साल 10 साल 20 साल या अहले बैत की जिंदगी तक एक जैसे हो, साथी हो, बाद में ना हो। आका ने इसकी भी वजाहत कर दी। आका फरमाते हैं कि वह इन्नल लतीफन खबीरन नब्बानी, उस लतीफ और खबीर रब ने मुझे खबर दी है, इन्नहुमा लन यतफर्रका, ये कुरान और मेरी अहले बैत कभी जुदा होंगे ही नहीं, ये कभी जुदा। तो ये मत समझे कि अहले बैत की हयात दारी तक जो साथी थे अब नहीं है। अल्लाह फरमाता है, आका फरमाते हैं नहीं, ये हमेशा साथ रहेंगे तब तक हत्ता यारदा अलैहिल हौज, हत्ता कि क़यामत के दिन। आका फरमाते हैं जब मैं हौज़ कौसर पे खड़ा होऊंगा ना, लोग आ रहे होंगे मेरे पास, उस दिन भी कुरान और अहले बैत इकट्ठे रहेंगे। अब इससे क्या पता चला? कुरान और अहले बैत का साथ जो है ना, वो चंद महीनों, चंद सालों का नहीं, चंद सदियों का नहीं, बल्कि हमेशा का है। ये हमेशा साथी है, कभी जुदा नहीं होंगे। अब ये कुरान का साथी अहले बैत को, अहले बैत का साथी कुरान को क्यों बनाया? अब आका ने एक बहुत बड़े सवाल का भी जवाब दिया, सारे इबहाम दूर कर दिए। बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक जुमले में आका ने दे दिए, बहुत सारे सवालों के जवाब। पहले तो याद कर, तुझे साकालुन जो है, इसे कहते हैं, साकल का माना होता है बोझ, वजन, भारी चीज। साकालुन इसका वाहिद है, साकालैन तस्नीया है। तो इस वजन पर जो दो चीजें आती है ना, उनका मिजाज मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। इस पे 2-3 मिसालें याद करता हूं, फिर अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। बहुत खास बात कहने लगा हूं। साकालैन दो चीजें हैं, मैंने बताई कौन सी। अब एक लफ्ज बोलते हैं आप, सिबतैन, सिबतैन बोलते हैं ना, तो सिब्त कहते हैं नवासे को, इसकी तस्नीया है सिबतैन, दो नवासे। दो न हो नवासे हो, नवासे होने में एक जैसे हो तब उन्हें सिबतैन कहेंगे। एक बेटा किसी और का, दूसरा किसी और का हो तो वो सिबतैन नहीं होंगे। सिबतैन तब बनेंगे जब एक ही मां से हो, एक ही बाप से हो, तो सिबतैन एक जैसे हो। अब एक लफ्ज बोलते हैं आप नालैन, नाल कहते हैं जूती को, जूता। दो जोतियां हो तो बनता है नालैन, और दोनों एक जैसी भी हो, एक रंग की हो, एक नंबर हो, एक ही कंपनी हो। अगर एक 5 नंबर का जूता एक 10 का है तो उन्हें नालैन नहीं कहेंगे। एक सफेद एक सियाह है, उन्हें नालैन एक है। नालैन तब है जब नंबर भी एक हो, कंपनी भी एक हो, रंग भी एक हो, क्योंकि इस वजन पे जो लफ्ज आती है उनका मिजाज मिलता है। नालैन में दो जूते एक जैसे, सिबतैन में दो नमाज से, एक ही मां से। इसी तरह लफ्ज बोलते हैं आप ज़ुहरैन। ज़ुहरैन में कौन सी दो नमाजें हैं? ज़ोहर और असर। ज़ुहरैन में फजर और ज़ोहर क्यों नहीं है? क्योंकि फजर का मिजाज और है, ज़ोहर का मिजाज और है। फजर का मिजाज जहरी नमाज है, ज़ोहर सिरी नमाज है। मिजाज नहीं मिलता तो ज़ुहरैन में फजर नहीं है, ज़ोहर और असर है। क्यों? दोनों सिरी नमाजें हैं, दोनों का मिजाज एक है। मिजाज मिले तो इस वजन पे आते हैं। अच्छा, एक और लफ्ज बोलते हैं मगरिबैन। उसमें कौन सी दो नमाजें? मगरिब और इशा। मगरिबैन में असर और मगरिब क्यों नहीं है? असर का मिजाज और है, मगरिब का मिजाज, मगरिब जारी नमाज है, असर सिरी नमाज है। तो मगरिबैन में वो दो नमाजें जिनका मिजाज मिलता है।
ظہرین میں وہ دو نمازیں جن کا مزاج ملتا ہے، نعلین میں دو جوتے جو ایک جیسے ہیں، سبتین میں دو نمازیں جو ایک ہی ماں کے بیٹے۔ اب ایک اور لفظ بولتے ہیں حسنین۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں حسنین کسے کہتے ہیں، آپ کہیں گے حسن اور حسین۔ جب دونوں شہزادوں کا اکٹھا ذکر کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ حسنین۔ لیکن میں ایک بات کہنے لگا ہوں، حسنین کا معنی حسن اور حسین یہ نہیں ہے، ایک اور معنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تثنیہ ہے، جیسے نعلین، ثقلین، مغربین، ظہرین، سبتین، اسی طرح ہے حسنین۔ اس کا واحد ہے حسن، نون پہ زبر لگا کے یا ساکن کی نون لگایا، تثنیہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ حسن۔ معنی ہے دو حسن۔ تو حسنین کا معنی تو ہے دو حسن، ٹو حسن ہیں، تو دو حسن، تو ایک کو حسن دوسرے کو حسین کیوں کہتے ہیں؟ دونوں کو حسن کہنا چاہیے، بنتا تو یہی ہے کہ چونکہ دونوں حسن ہیں۔ اب سنیں، ہم چھوٹے کو حسین کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تصغیر بنانی ہونا، ایک وزن ہے فعیل، کسی بھی لفظ کو، نام کو اس وزن پہ لے جاؤ تو اس سے تصغیر بن جاتی ہے۔ جیسے راجولن کا معنی آدمی، اس سے فعیل کے وزن پہ لے جائیں بنے گا رجیل، تو معنی بنے گا چھوٹا آدمی۔ عمر نام ہے، اسے فعیل کے وزن پہ لے جائے بنے گا عمیر، معنی چھوٹا عمر۔ رجیل کا معنی چھوٹا آدمی، عمیر کا مطلب چھوٹا عمر۔ اب نام تھا حسن، پہلا بیٹا آیا مصطفیٰ نے حسن رکھا، دوسرا بیٹا آیا آقا نے حسن رکھا۔ اب فرق تو کرنا تھا، بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے اور چھوٹا، فرق کرنا تھا نا۔ تو دونوں حسن ہے، قرۃ حسن دونوں آ جاتے، فرق کرنا تھا۔ جب دوسرا بیٹا آیا تھا وہ بھی حسن، اب کہنا فرق کرنا تھا نا، تو حسن کی تصغیر کیا ہے؟ فعیل پر حسین، تو حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن۔ اب حسین کا معنی تو یاد کر کے جائے، کیا نام معنی ہے حسین کا؟ چھوٹا حسن۔ تھے دونوں حسن، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، جب دونوں ملے بنا حسنین۔ تو حسنین میں دو حسن، نعلین میں دو جوتے، مغربین میں دو نمازیں جن کا مزاج ملتا ہے، ظہرین میں دو نمازیں جن کا مزاج ملتا ہے، سبتین میں دو نمازیں جو ایک جیسے۔ تو بھائی ثقلین میں بھی جو دو چیزیں ہیں نا ان کا بھی مزاج ملتا ہے۔ اس لیے دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے قرآن، دوسری ہے اہل بیت۔ تو آقا نے بتا دیا جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج میری اہل بیت کا ہے۔